کہ انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں اور وہ 5 ادوار پر مکمل بحث کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ان 5 ادوار میں ایک دور صرف آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ بچپنا ہے۔ بچپنا اسے کہتے ہیں کہ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، اور ایک دور ہے جسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، لیکن بچپنے اور بڑھاپے کے درمیان کی جتنی عمر ہے، حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو انسان کی زندگی ہے اس کو اسلام جوانی سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ جوانی بڑا خوبصورت سا وقت ہے، بڑا خوبصورت سا وقفہ ہے۔ انسان کی زندگی کا راس المال ہے، جس کو ہم اپنے ممبئی کی زبان میں موڑی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں راس المال یعنی اصل۔ جو انسان جب بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ جو قیمت، جو رقم کاروبار میں لگاتا ہے اس کو راس المال یا موڑی کہا جاتا ہے۔ تو اصل انسان کی زندگی کا جو خوبصورت ترین وقت ہے جسے جوانی کہتے ہیں، یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ بڑے خوبصورت لمحات ہے جسے جوانی کہتے ہیں۔ اس میں ہر چیز کی لذت آتی ہے، ہر چیز کا لطف آتا ہے۔ زندگی گزارنے کا اصل مزہ جوانی ہے، کھانے پینے کا اصل مزہ جوانی ہے، نیند کا اصل مزہ جوانی ہے، چلنے پھرنے کا، موج مستیاں کرنے کا، انجوائے کرنے کا اصل مزہ جوانی ہے۔ بڑی خوبصورت ہے جوانی۔ اور جوانی پھر اسلام میں بھی ایسا نہیں۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جو ہے وہ لایانی باتیں نہیں کرتا، اسلام زبردستی تھوپنے والی باتیں نہیں کرتا، اسلام حقائق کی گفتگو کرتا ہے، اسلام حقیقتوں پر بحث کرتا ہے، اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ جب جوانی کھانے پینے، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہر اعتبار سے جوانی قیمتی ہے، تو اسلام بھی جوانی کی اہمیت بتاتا ہے۔ اور اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جوانوں کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اے لوگوں، جوانوں کی قدر کرو۔ اور کیا وجہ بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا جب میں نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری بات کو، میری دعوت کو رد کر دیا۔ جن لوگوں نے قبول کیا تھا وہ مکے کے جوان تھے، اس لیے جوانوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی اور جوانی کی بھی اہمیت بتائی۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کی 3 صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، یعنی اللہ نے اس کی تقدیر کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر وہ راضی رہے کہ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے، اللہ نے جو میری تقدیر لکھا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اللہ کی تقدیر پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا جوان۔ اور دوسری صفت ارشاد فرمایا، دوسری صفت جوان کی یہ، اللہ نے اس کو جتنا حلال رزق عطا کیا اس رزق پہ راضی رہنے والا جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، رزق حلال پر راضی رہے اور حرام سے بچتا رہے۔ جس بندے میں جوانی میں یہ 3 صفتیں جمع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے۔ وہ جوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے جو اللہ کے لکھے پہ راضی ہے، جو رزق حلال پر قانے یعنی قناعت کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو حرام کر دیا ہے اس حرام سے وہ بچا ہوا ہے۔ وہ فرشتوں کی طرح ہے، اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے۔
ہے. اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا صبح کو عبادت کرنے والا جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے نبیوں کو امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے, جیسے مرسلین کو اللہ نے امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت ایک مقام پر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے, ذرا غور کریں, فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے. اللہ اکبر, اللہ جس کو خود کہے میرا بندہ, میرا حقیقی بندہ, میرا سچا بندہ, اللہ اکبر. اللہ کے بندے تو لوگ اپنے آپ کو خوب کہتے ہیں, لیکن اللہ جس کو اپنا بندہ کہے, یاد رکھنا بہت کم لوگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا بندہ کہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ اکبر. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو عبدیت کے ساتھ بیان کیا ہے, لیکن یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عاجزی کی وجہ سے عبدیت بیان ہوئی. ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت ان کی رسالت سے افضل ہے, اس لیے سفر بڑا تھا, مقام بڑا تھا, مرتبہ بڑا تھا, اس لیے شان عبدیت بیان کی گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت خاصہ, اللہ اکبر, یہ وہ منصب ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی منصب نہیں کر سکتا. اور یہ بھی یاد رکھنا مقام عبدیت سے بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ عبدیت کا ہے. ارے عبد تو سب کہلاتے ہیں لیکن سب عبد ہوتے نہیں ہیں. لیکن یہ بھی بات آپ کو عرض کر دی جائے کہ عبد سب ہے, لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت کو عبد ہونے کا شرف حاصل ہے. سب عبد ہے, مصطفیٰ کریم عبد ہے. اور اقبال دونوں کا فرق یوں بیان کرتے ہیں, عبد دیگر, عبد چیزیں دیگر, عبد دیگر, عبد چیزیں دیگر, ای سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے, عبد الگ ہے, عبد انتظار کرتا ہے, عبد کا انتظار کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. عبد اور عبدہ کا فرق میرے امام نے بھی بیان فرمایا, کہتے تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. عبد کے لیے لن ترانی ہے, عبد کے لیے لن ترانی ہے. کہتے تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. عبد کے لیے لن ترانی کہا جاتا ہے, اور عبد کو نیند سے اٹھا کر کے لامکاں پہ بلایا جاتا ہے. عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, ای سراپا منتظر و منتظر. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور عبدہ کی شان یہ ہے کہ عبدہ میں فنائیت وہ ہے کہ ذات بھی باقی نہیں رکھی, نام بھی باقی نہیں رکھا. حضور کی ذات بھی فنا ہے ذات باری میں, اور حضور کا نام بھی فنا ہے, اسی لیے حضور کا نام بھی نہیں لیا, کہ عبد ہی. جس نبی کو عبد کہہ کر کے پکارا ساتھ میں سب کا نام لیا, لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور کو جب عبد کہا تو ساتھ میں نام نہیں لیا, اس لیے کہ نام بھی حضور کا فنا ہے ذات باری کے اندر. اور جس کا نام فنا ہے ذات باری میں, پھر اس کو جلوہ حق ہونے کا شرف یوں حاصل ہوا کہ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. استاد زمن کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا, بالکل آنکھوں سے دیکھا, لیکن وہاں آنکھ کہاں تھی, جسم کہاں تھا, اور جسمانیات کہاں تھی, اور کون کہاں تھا, کون کہاں تھا. بات تو بس اتنی ہے کہ لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا تو کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو, اور
پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. یہ ابدیت ہے, ابدیت اسے کہتے. اسی لیے اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. مقام بندگی وہ مقام ہے کہ اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دے کر میں خدا بننا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون خدا بنا غرق کر دیا گیا, نمرود خدا بنا لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا, اور موسیٰ صرف بندے بنے, موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کر دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام صرف بندے بنے, ان کے لیے نارے نمرود گلزار ہو گئی. تو اور مگر اب جب مقام ابدیت سمجھ میں آ گیا آپ کے, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. اب اللہ فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ ہائے ہائے, وہ خود کہہ رہا, جس کو یار کہہ دے یہ میرا ہے, جو پیا من بھائے وہی سہاگن کے, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. فرماتا ہے میرا صرف بندہ نہیں کہا, میرا بندہ نہیں کہا, بلکہ میرا حقیقی بندہ وہ ہے, میرا حقیقی بند. آج سن لو, اگر اللہ کے حقیقی بندے ہونے کا تمغہ چاہیے, اللہ کے حقیقی بندہ ہونے کا تاج اپنے سر سجانا چاہتے ہو, اللہ کے حقیقی بندہ ہونے کا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, حدیث قدسی سن لو. جمع الجوامع کے اندر یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر, فرمایا میرا حقیقی بندہ وہ ہے, حقیقی بندہ ارشاد ہوتا ہے جس کو میں جوانی بھی دوں, خوبصورتی بھی دوں, اور اس کے بعد اس کو گناہ دعوت دے تو اس تصور کے ساتھ وہ رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ میرا حقیقی بندہ ہے. جوانی بھی دوں, خوبصورتی بھی دوں, اور اس کو گناہ اپنی طرف بلائے تو وہ یہ سوچ کر گناہ سے رکے. جوانی میں, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھرتا ہے. میں بوڑھوں کی توہین کرنے نہیں بیٹھا, بوڑھے ہمارے یہاں بڑے عظیم ہیں, بوڑھے بڑے عظیم ہیں ہمارے یہاں. لوگ جوان اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, بوڑھوں کی مغفرت کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں. وہ بھی پہلے پیش کر دوں ورنہ میرے بڑے بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ سید نے آج کیسی غلط سلط بات کر دی, ہمارا دل دکھایا. بوڑھوں کی فضیلت پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں سفید ریش بوڑھے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کو رد کرنے میں حیا آتی ہے. ہاں, اور اللہ جب کسی بوڑھے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کا گناہ مت لکھنا, اس بوڑھے کا گناہ مت لکھنا. اور ایک بات سن لے بوڑھوں کے لیے, جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا, یہ حدیث میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمان نے اس کو لکھا ہے, ذرا توجہ کریں. صدیق اکبر کا وصال ہوا, سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو قبر انور میں اتارنے کے لیے مولا علی اترے. ذرا غور کریں, یہاں جو مینکیوں کو زکام ہے ذرا ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ یہ سوچتے کہ اہل بیت اور صحابہ میں تو آپس میں تنا تنی چلتی تھی, یہ اپنی طرح سمجھتے. ایک طبقہ ایسا ہے خوارج کا جو رسول اللہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے, اور ایک طبقہ روافض کا جو صحابہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے. نہ نبی اپنی طرح ہے, نہ صحابہ اپنی طرح ہے, نہ اہل البیت اپنی طرح ہے. واللہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ پشت زمین نے اور چشم فلک نے ان جیسی ہستیوں کو دیکھا نہیں ہے اور قیامت تک دیکھ نہیں سکتے. لیکن توجہ سے سنو, وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے, نہلانے والے مولا علی ہے. وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے, جنازہ رسول اللہ کے دروازے تک لے جانے والے مولا علی ہے. وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگانے والے یا رسول اللہ پوری زندگی جو پیچھے پیچھے چلتا تھا, غار میں بھی جو ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ عرضی لگانے والے مولا علی تھے, اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے والے بھی مولا علی تھے.